البقرہ آیات 243 تا 245۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے کہ اللہ اس کو بڑھا کر اس کے لیے کئی گناہ کر دے؟ اور اللہ ہی تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور کشادگی بھی، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تشریح۔ مکے سے تنگ آ کر مسلمان مدینے چلے آئے۔ مدینے میں اپنے دین کے مطابق رہنے کے لیے نسبتاً آزادانہ ماحول تھا، مگر مخالفین اسلام نے اب بھی ان کو نہ چھوڑا۔ انہوں نے فوجی حملے شروع کر دیے تاکہ مدینے سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں۔ اس وقت حکم ہوا کہ ان سے مقابلہ کرو۔ مخالفین کی نسبت سے اس وقت مسلمانوں کی طاقت بہت کم تھی، اس لیے کچھ لوگوں کے اندر بے ہمتی پیدا ہوئی۔ یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ یاد دلا کر بتایا گیا کہ زندگی کے مارکے میں شکست سے ڈرنے ہی کا نام شکست ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک پڑوسی قوم فلسطین نے ان پر حملہ کر دیا۔ بنی اسرائیل شکست کھا گئے۔ فلسطینیوں نے 2 حملوں میں ان کے 34,000 آدمی مار ڈالے۔ بنی اسرائیل اتنا ڈرے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بائبل کے الفاظ میں حشمت بنی اسرائیل سے جاتی رہی۔ بنی اسرائیل کا سارا گھرانہ خوف میں مبتلا ہو کر نوحہ و فریاد کرنے لگا۔ اسی حال میں ان کو 20 سال گزر گئے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ فلسطینیوں کے سامنے ان کو شکست کیوں ہوئی؟ ان کے نبی سموئیل نے کہا کہ شکست کی وجہ خدا میں تمہارے یقین کا کمزور ہو جانا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں کو اپنے بیچ سے دور کر دو اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اس کی عبادت کرو۔ خدا فلسطینیوں کے ہاتھوں سے تم کو رہائی دے گا۔ تب اسرائیل نے اجنبی دیوتاؤں کو اپنے سے دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے۔ اب جب دوبارہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں میں جنگ ہوئی تو بائبل کے الفاظ میں خداوند فلسطینیوں کے اوپر اس دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا، اور انہوں نے اسرائیلیوں کے آگے شکست کھائی۔ اللہ پر اعتماد کا راستہ چھوڑ کر ان پر ملی موت واقع ہوئی تھی۔ اللہ پر اعتماد کے راستے کو اختیار کرنے کے بعد ان کو ملی زندگی حاصل ہو گئی۔ قرض حسن کے معنی ہیں اچھا قرض۔ یہاں اس سے مراد وہ انفاق ہے جو خدا کے دین کی راہ میں کیا جائے۔ یہ انفاق خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، جس میں کوئی دوسرا مفاد شامل نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا نے اس کو اپنے ذمے قرض قرار دیا، اور چونکہ وہ بہت زیادہ اضافے کے ساتھ اس کو لوٹائے گا، اس لیے اس کو قرض حسن فرمایا۔ مومن کی راہ میں مشکلات کا پیش آنا کوئی محرومی کی بات نہیں، یہ اللہ کے فضل کا نیا دروازہ کھلنا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے جان و مال کو اللہ کے لیے خرچ کر کے اللہ کی ان عنایتوں کا مستحق بنتا ہے جو عام حالات میں کسی کو نہیں ملتی۔